السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ایک بادشاہ کی کہانی بتاتا ہوں کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ اسے جب قابلیت پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں سیاسی ہوں۔ مطلب عربی میں سیاسی اسے کہتے ہیں افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے کو۔ بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی، لیکن اسے کسی خاص گھوڑوں کے اسٹیبل کا انچارج بنا دیا گیا، جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور قیمتی گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اسی کے ساتھ پلا ہے۔ مسئول کو بلایا گیا اور پوچھا، تم کو کیسے پتہ چلا یہ گھوڑا اصلی نہیں ہے؟ اس نے کہا، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا کر کھاتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا اور مسئول کے گھر اناج، گھی اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں بھی تعینات کر دیا۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے مصائب سے بیگم کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب حواس بحال کیے تو ساس کو بلا بھیجا، معاملہ اس کے گوش و گزار کیا تو اس نے کہا، حقیقت یہ ہے تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصائب سے دریافت کیا، تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا کہ اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے پھر متاثر ہوا اور بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام اس کو دے دیں۔ ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر لیا۔ کچھ وقت گزرا، مصاحب کو بلا بھیجا، اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا، جان کی امان۔ بادشاہ نے وعدہ کیا اور اس نے کہا، بادشاہ کو تاؤ آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ تو بادشاہ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا، یہ سچ ہے تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ اس میں بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم
बताओ। बादशाह ने वादा किया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो उसने कहा, ना तो तुम बादशाहज़ादे हो और ना तुम्हारा चाल चलन बादशाहों वाला है। तो बादशाह ने मसाहिब को बुलाया, पूछा, तुझे कैसे इल्म हुआ? उसने कहा, बादशाह जब किसी को इनाम व इकराम देता है तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां खाने पीने की चीज़ें इनायत करते हैं। यह असलूब बादशाहज़ादे का नहीं हो सकता, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। आदतें नस्लों का पता देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने क्या समझा कि हमेशा इंसान आदत से ही पहचाना जाता है। आदत, अखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करा देता है। तो इससे ही इंसान की जो असलियत होती है वो पहचानी जाती है।